बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका मेज़बान ख्वाजा आसिफ भट्ट एडवोकेट। बुशरा बीबी की रिहाई अमल में आ गई। इस रिहाई के बारे में टीवी स्क्रीन पर खुद साख्ता अरस्तु और सुकरात बैठकर अजीबोगरीब तज्जियात पेश कर रहे हैं। इस रिहाई के पस पर्दा क्या अवामल कार फरमा है, क्या मंसूबे हैं, वो अपनी अपनी हाँक रहे हैं। आइए नाजरीन, मैं आपको बताता हूँ कि ये रिहाई अमल में कैसे आई। ना तो मुझे कुछ चुड़ैल खबर देती है, ना चिड़िया। चिड़िया, चुड़ैल, कुत्ता, बिल्ला, उन्हीं को मुबारक जो इनके हवाले से सिवाय झूठ के और फजूल अंदाजों के कुछ भी नहीं करते, आपके दिमाग के साथ खेलते हैं, जो एक बहुत बड़ा अखलाकी जुर्म है। रही बात मेरी, तो कभी कभी अमीर शहर से ज्यादा खुदा फकीर शहर को खबरें पहुंचा देता है शहर। तो ये उसका मुझ पे कर्म है कि मैंने एक जिंदगी गुजारी है, मुझसे मोहब्बत करने वाले मोहतरम अदारों में मौजूद हैं। रिटायरमेंट के बाद भी वो कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, उन हलकों का हिस्सा है जिन हलकों में बैठ के ये सारे मंसूबे बनते हैं, फैसले हो बड़े बड़े। लिहाजा अंदर की खबर मैं आपको देता हूँ कि बुशरा बीबी की रिहाई कैसे और क्यों हुई। नाज़रीन इकराम, आपका जाती ख्याल क्या है कि अगर आपको ये इल्म है कि 90% अवाम ना सिर्फ ये कि इमरान खान के साथ है, बल्कि इमरान खान को इस हाल में रखने वालों पे हर दम लानतें भेज रही है। 90% खल्के खुदा पाकिस्तान में रहने, क्या उन्हें नहीं पता? यहाँ तो उनके तनख्वाहदार कदम कदम पर सूंघ रहे होते हैं खबर को, पैमाने नस्ब कर रखे हैं कि अवाम सोच क्या रहे हैं। ये सारा छलनियों में छन कर वहां तक पहुंचता है, उन्हें भी इल्म है। लेकिन ताकत का एक अपना नशा और उसकी एक अपनी साइंस होती है, लेकिन वो भी किसी हद तक। ये जो 26वीं आईनी तरमीम है, ये आईनी तरमीम नहीं, ये आइन की आबरू रेजी हुई है। आप भी देख रहे हैं कि वकला खामोश है, आप भी देख रहे हैं सिविल सोसाइटी खामोश है, आप ये देख रहे हैं कि लोग अपने अपने कामों में लगे हों, लेकिन हर शख्स के अंदर एक गुस्सा है, एक गम है। इस 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से वो कुव्वतें, बल्कि मैं कहूंगा फौज, जिसने इमरान खान को पकड़कर बंद कर रखा है। मैं कहता चला रहा हूँ, यह बैरिस्टर गौहर कह रहा था कि बस 6 मुकदमात में जमानत होगी, 1 में रहेगी, इंशाल्लाह परसों इमरान आ रहा है। मैं कह रहा था इमरान नहीं आएगा, अदालतें बगावत भी कर दे, अदालतें छोड़ेंगी, नए केसेस बन जाएंगे। छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे वही जिन्होंने पकड़ा है, अदालतें नहीं छोड़ेंगी। आज भी बुशरा बीबी को छोड़ा है उन्होंने। इसका मतलब यह है कि अब तक अदालतें वही फैसले कर रही हैं जो उन्हें डिक्टेट कराया जाता है। ये एक अलमिया है इस सोसाइटी का, इस निज़ाम अदलो इंसाफ का। बहरहाल जिन कुव्वतों ने इमरान खान को बंद कर रखा है, उन्हें एक तो ये पता चल रहा है कि अवाम क्या सोच, अवाम बारूद बने बैठी। किसी वक्त भी एक माचिस की तीली वो इल्लते गाई बन सकती है जो पूरे बारूद को उड़ा कर रख, और फिर कुछ भी सुझाई ना दे किसी को भी। इसलिए छोड़ा गया है कि इमरान खान बात ही नहीं कर रहा। अब उसने शट अप कॉल दे दी है। ये अंदर की खबर है, अल्लाह को गवाह करके मैं कह रहा हूँ। मुझसे भी पूछा जा सकता है, कौन खबर देता है तुझे? अंदर की खबर है कि उसने मुंह लगाना छोड़ दिया। उसने कहा बिल्कुल खबरदार, करो, डू योर वर्स्ट, ले जाओ, जो जिसे जिसे लाना चाहते हो ला के बंद कर दो, हम जाने और अल्लाह जाने। वही अज़्म, वही तयक्कुन जो मौला हुसैन का वादी करबो बला में था, उसी की सुन्नत में ये रवैया अपनाए हुए हैं इमरान खान। ये मैं आपको अपने ज़मीर की मुकम्मल सदाकत के साथ और उस खबर की बुनियाद पर कह सकता हूं। अंदाजा भी मेरा ये है, ये खबर है। अब वो किसी से बात नहीं कर रहा था, अब इन्हें खौफ था, इन्हें खदशा था, ये थर थर अंदर से कांप रहे थे कि अगर इमरान खान ने कॉल दे दी कि निकल आओ मैदान में, और बाकी भी इंतजाम कर लिए कि अब कोई वापस नहीं जाएगा। कभी कभी कौमों में ऐसा वक्त आता है जिसे डू और डाई कहते हैं, जिसे अब नहीं तो कभी नहीं कहते हैं, और अवाम तैयार बैठी, लोग तैयार बैठे हैं। निकलेंगे आहिस्ता आहिस्ता, फिर वाकत होंगे इक्का दुक्का, कोई लड़ाई झगड़ा होगा, दंगा फसाद होगा, और पूरी कौम बाहर निकल आएगी लड़ने के लिए उन कुव्वतों के साथ जिन्होंने पाकिस्तान को इस मुकाम तक लाकर खड़ा कर दिया। तो ये खौफ है जिसकी बुनियाद पर बुशरा बीबी को रिहा किया गया है। ये याद रखिएगा, मैं जिम्मेदार हूँ। इमरान खान के साथ कोई बात नहीं हुई कि हम बुशरा बीबी को रिहा करते, वो बात ही नहीं करता किसी को, भागो, निकलो बाहर, मत बात करो ऐसी। अल्लाह गवाह है, वो इस किस्म के लहजे में उस आंख से देखता है कि सुना है जब वो देखता है तो उसकी आंख से लरस के रह जाते हैं उसके पास जाने वाले लोग जो पैगाम लेकर जाते हैं। उससे कोई बात नहीं की गई कि जी हम बुशरा बीबी नहीं, बुशरा बीबी को छोड़ा गया है कि कुछ थोड़ा सा गुस्सा कम हो,
اب علیمہ خان اور باقی دوسری بہن کو چھوڑ دیا جائے گا. تو ان کا کیا خیال ہے کہ عمران خان کی بیوی کو چھوڑ دیں گے, بہنوں کو چھوڑ دیں گے, تو عمران خان ان کے ساتھ کوئی ڈیل کر لے گا؟ آج لکھ کے رکھ لیجیے, ہاتھ کھڑا کر کے کہتا ہوں آسمان کی طرف, وہ کبھی ڈیل نہیں کرے گا, کیونکہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے ہی نہیں. وہ اس ملک اور اس قوم کے لیے لڑ رہا ہے, اور ملک اور قوم کی لڑائی میں اب وہ تاریخ کا طالب علم بھی ہے, تاریخ بھی پڑھ رہا ہے. برباد ہو جاتے ہیں کنبے, نسلیں کٹ جاتی ہے گاجر مولی کی طرح. کوئی حق ایک قائم رہنا کوئی اتنا سوکھا نہیں. یہ جتنی بھی آج اسے عزت ملی ہی ہو, اس لیے کہ وہ حق پر قائم ہے اور استقامت دکھا رہا. ناظرین کرام, ذرا آپ بھی تو تحیل سے کام لیں, ذرا غور کریں کہ جتنے بھی کور کمانڈرز ہیں, آپ کا ذاتی خیال کیا ہے کہ ان کے بچے نہیں انہیں کہتے کہ عمران خان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں پاپا؟ ان کی بہنیں نہیں کہتی, ان کے بھائی نہیں کہتے, ان کے رشتہ دار, ان کے دوست نہیں کہتے یار کیا کر رہے ہو آپ لوگ؟ اب کور کمانڈرز نے بیٹھ کے سوچنا شروع کر دیا ہے کوئی راہ نکالی جائے. یہ ممکن ہی نہیں, ایسے کیسے چل سکتے ہیں؟ چلا جا ہی نہیں سکتا. جو دن نہیں گھنٹے گزریں گے, صورتحال زیادہ خوفناک اور خطرناک ہوتی چلی جائے گی. یہ احساس گہرا ہوتا چلا جا رہا. ہم کہا کرتے تھے کوئی بھی ناگزیر نہیں ہوتا, لیکن کبھی کبھی ایکسیپشنز آر آلویز دیئر, کبھی کبھی ناگزیر ہو جاتے. میں کہتا ہوں پاکستان نہیں چل سکتا عمران خان کے بغیر. آج جب تک وہ زندہ نہیں چلے گا, نہ معیشت چلے گی, نہ سیاست چلے گی, نہ معاشرت چلے گی, نہ امن آئے گا, نہ سکون آئے گا, نہ عزت ملے گی, کچھ بھی نہیں ہوگا. سب دروازے بند رہیں گے. یہ عجیب ایک سلسلہ وابستہ ہو گیا ہے عمران خان کے ساتھ. ہاں, وہ جو لکھتے ہیں یہ سہیل وڑیچ, یہ سارے لفافے, یہ جاتی عمرہ کے نمک خوار ہڈیاں بمبوڑنے والے, کہ جی پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ عمران نہیں تو پاکستانی. ہاں بھائی, عمران نہیں تو پاکستان کا وجود خطرے میں ہے. عمران آج میدان میں لے آؤ, کھڑا کر دو میدان میں. یہ ریزہ ریزہ پارا پارا ہوئی قوم متحد ہو جائے گی اس کے ارد گرد, اور جس کی ضرورت بھی ہے, اور اس ضرورت کو اب محسوس کیا جا رہا ہے. کیوں رنگ اڑے ہوئے ہیں ان کے, کیوں بھاگنے پر تلے ہوئے ہیں؟ یہ نواز شریف جا رہا ہے جی صحت خراب ہے. صحت کیا خراب ہے؟ صبح سنا ہے نارکلی سے بونگ پائے منگواتا ہے. یہ شہباز کا رنگ کیوں اڑا ہوا ہے؟ یہ باقی کے کیوں چہرے زرد ہوئے ہوئے؟ کوئی ایک نہیں بچے گا, کوئی ایک نظر نہیں آئے گا. جس طرح خاص کیمیکل ہے, اگر وہ ڈالا جائے تو چوہے بھاگتے ہیں, سر ٹکراتے ہیں, اندھے ہو جاتے ہیں. یہ اندھے ہو کے چوہوں کی طرح بھاگیں گے, یہ واپس بھی لائے جائیں گے. اس پاکستان نے قائم رہنا, اس پاکستان نے ترقی کی راہ پر گامزن ہونا ہے, عمران خان کے بغیر نہیں. تربیت فطرت نے خوب کر دی ہے. آپ نے غور فرمایا امریکہ میں کیا ہو رہا ہے؟ ٹرمپ کو چونکہ ووٹ چاہیے تھے, ٹرمپ بڑا سیانہ ہے, لیکن یہ یاد رکھیے کہ امریکہ میں صرف پاکستانیوں کے ووٹ میٹر نہیں کرتے, بنگلہ دیشی بھی عمران خان کے ساتھ ہیں. ہمارا کشمیر کا ڈسپیوٹ اپنی جگہ, عوام ہندوستانی وہ بھی عمران خان کے ساتھ, سارے عرب عمران خان کے ساتھ. ٹرمپ نے یہ کہہ کر کہ عمران میرا دوست ہے اور میں اس کے لیے جو کر سکا وہ کروں گا, اقتدار میں آنے کے بعد وہ سارے ووٹر جڑ گئے ہیں ٹرمپ کے ساتھ. اب مخالفین نے بھی عمران خان کے ساتھ وابستگی کا اظہار کرنا شروع کر. تو ذرا غور تو فرمائیے کہ اسے روک سکو گے, اسے ایک مدت کے لیے قید رکھ سکو گے؟ عمران پاکستان ہے اور پاکستان کو زیادہ دیر تک قید نہیں رکھا جا سکتا. یہ خالی میری خواہش نہیں اور نہ یہ نعرہ ہے, یہ حقیقت ہے. وہ ایک ولاگ آج کل کر رہے ہیں, پہلے بڑی مانگ تھی اس کی چینلز پر, لیکن جب کا اس نے عمران خان کے خلاف زہر اگلنا شروع کیا ہے, جس سکرین پہ وہ جاتا ہے, جو پروگرام وہ پکڑتا ہے, اس پروگرام کی ویورشپ زیرو ہو جاتی ہے. نکال کے اگلوں نے باہر نکال دیا. اب کیا کہوں کہ بنتی نہیں ہے بادہ و ساگر کہے بغیر. جوید چودھری اس کا نام ہے, اور شکل سے وہ چودھری کم اور چنگڑ زیادہ لگتا ہے. گفتگو سے بھی ایک ہوتا ہے 2 نمبر صحافی, ایک ہوتا ہے 9 نمبر, اور یہاں ڈیجٹس ہی ختم ہو جاتے ہیں. جس طرح گھٹیا اور فضول قسم کا وہ شخص, وہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں جی اب بشرا بی بی کو چھڑوایا ہے فوج نے, اب بشرا بی بی کو فوج اٹھائے گی, ساری پارٹی بشرا بی بی کے آس پاس کھڑی ہو جائے گی, بشرا بی بی لیڈر بن جائے گی, اور عمران آہستہ 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 پس منظر میں جا کے لوگ بھول ہی جائیں گے. اگر تو واقعی یہ سوچ ہے وہ جوید چنگڑ کی, تو پھر اس کے سوچ اور دماغ پہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ دینا چاہیے. لیکن نہیں, یہ صرف غلط افواہیں پھیلا کر پی ٹی آئی کے اندر کوئی تذبذب پیدا کرنے کی کوشش میں سے ایک ادنا سی کوشش ہے, جو کامیاب کبھی بھی نہیں ہوگی. بشرا بی بی سیاست میں نہیں آئے گی, یہ طے شدہ بات. بشرا بی بی کی رہائی کسی ڈیل کا نتیجہ نہیں. عمران خان کی طرف ایک پتی پھول کی پھینکی گئی کہ پتھر ہم نے رکھ دیے ہیں, اب ہم آپ پہ پھول نچھاور کرنے کے لیے آگے ہیں, ذرا کوئی تھوڑا سا اپنا غصہ کم کریں. اور وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ نہ بشرا بی بی کے لیے لڑ رہا ہے, نہ علیمہ خان کے لیے لڑ رہا ہے, وہ اس ملک اور اس قوم اور پرنسپلز کے لیے لڑ رہا ہے. انہیں پتہ ہی نہیں کہ جب یہ سٹیٹ آف مائنڈ ہو, جو سٹیٹ آف مائنڈ اس کی ہے, تو پھر رشتے تحلیل ہو جاتے رہتے ہیں, لیکن انہیں قربانی کی بھیڑ چڑھا دینا, اس کے امکانات بڑے روشن رہتے ہیں. اگلوں کو سمجھ نہیں آتی دیکھنے والوں, لیکن جو یہ قربانی دے رہا ہوتا ہے وہ ایک خاص کیف اور وجد کے عالم میں ہوتا ہے. وہاں سب سے اعلیٰ اولا
وہ مقصد ہوتا ہے جس مقصد کے لیے وہ کھڑا ہے۔ میں تسلسل سے کہتا چلا رہا ہوں، میری سابقہ ویڈیوز آپ دیکھ تو میں اپنے تجربے کی بنا پر ایک ابھرتا ہوا منظر دیکھ رہا ہوں شریف خاندان کے حوالے سے۔ یہ جو جاتی عمرہ ہے، درجنوں ایکڑ پہ بنا ہوا محل، یہاں اداسی اور ویرانی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ اگر کچھ ملے گا تو جنگلی بلے، نیولے، لومڑ اور گیدڑ، جنگلی دیمک لگے گی، ان کے فرنیچر کو جالے لگیں گے، ان کے چھتوں پہ گوسٹ ہاؤس کا منظر پیش کرے گا عنقریب یہ جاتی عمرہ کا محل۔ ان کا کوئی ان میں سے مکین نہیں ہوگا۔ عبرت قدا بننے کو ہے، یہ بھاگنے کو ہیں یہ لوگ، یہ یاد رکھیے گا۔ ناظرین اکرام، بشریٰ بی بی کی رہائی سے یہ مت مطلب لیجئے گا کہ کوئی ایک سیریل شروع ہونے والی۔ آپ اپنے جذبے کو اپنے خان کے لیے، اپنے پاکستان کے لیے اسی طرح رکھ، کسی وقت بھی کال آ، کیونکہ وہ جو اندر بیٹھا ہے آپ کے لیے، میرے لیے، آپ کی اور میری آنے والی نسلوں کے لیے، وہ مومن ہے، اور مومن خدا کے نور کی روشنی میں دیکھتا ہے اور چیزیں اسے اسی طرح نظر آتی ہیں جیسے حقیقت میں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد کسی وقت بھی کال آ، اور اب نہ کوئی واپس جائے گا، نہ واپس جانے کے لیے کوئی تیار ہو۔ ناظرین اکرام، اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔